مبارکہ قرۃ عین فی الصلاۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اللہ کے مقدس رسول گلشن نبوت کے پھول مولائی کل تانیس الختم رسول رسولوں کے امام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بہلانہ انداز میں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس بزم کا انعقاد اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ کل بروز پیر ہمارے عزیزم دوست محمد جابر رضا صلی اللہ کی چچی جان کا 40واں تھا۔ اللہ تعالی مرحومین کی صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور اس محفل پاک کو مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور نبی علی نبی پر پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے صرف اور صرف موت کیا ہے اس پر، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، ہر انسان جانتا ہے، مگر سب کا مرنا برابر نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ آپ پوچھو گے کیسے، تو اس کا جواب نوٹس کرو۔ وہ ایسے کہ ولیوں کا وصال کرنا الگ ہے، ہمارا انتقال کرنا الگ ہے، قطب و اقطاب کا وصال کرنا الگ ہے، ہمارا دنیا سے رخصتی کرنا الگ ہے۔ ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں، اتنے بڑے سیاہ کار ہیں، اتنے بڑے بدکار ہیں، دن بھر نہ جانے کس کس سے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں، کس کس کو فریب میں ڈالتے پھرتے ہیں، کس کس سے کون کون سی بات ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا آج میں دنیا میں رہنے والے بندے کے سامنے جھوٹ بولتا ہوں، مگر یہ بندہ میرے دل کے حال کو نہ جانتا ہے، مگر یقین کر اس آخرت کو کہ جب تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا، اس وقت بتا تو نے ساری زندگی اپنی جھوٹی میں گزاری ہوگی تو رب کی بارگاہ میں کل کیا منہ دکھائے گا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اچھا، تو یہ میرے دوست کی فرمائش ہے، پہلے 2 شعر ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، آپ روتے رہے امتی کے لیے، آپ روتے رہے امتی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے۔ اب حشر کا منظر اپنی نظروں میں بسا کے رکھنا، کیونکہ حشر کا وہ نفس نفسی کا ماحول ہوگا کہ اس پرختن ماحول میں سب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ہم جس اولاد کے لیے مشقت و محنت کرتے ہیں وہ کل اولاد میدان حشر ہمارے کام نہیں آئے گی۔ آج ہم دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہو کر قبر و حشر کو بھول جائیں گے، یہ دنیا کی عیاشیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔
آج ہم دن بھر جھگڑا کر لیں، دنیا والوں سے فریب کاریاں پیدا کروا لیں، یہ ایمانداری سے مجھ کو بتلاؤ، یہ دنیا والے کل حشر میں تمہارے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی کام آنے والی ذات پاک ہے وہ مدینے کے تاجدار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مدینے کے تاجدار ہیں۔ تو شعر ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ بولا کرو، سبحان اللہ بولو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 10 یا 90 نیکیاں لکھتا ہے، اور نیکیاں کل حشر میں ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس جائے گا۔ اور یہ شاید آج کی مجلس میں بیٹھنا آپ کا قبول ہو جائے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے قبر میں بھی آرام ہے، بعد حشر میں بھی آرام ہے۔ بعد حشر میں بھی کیا ہے؟ آرام ہے۔ تو شعر ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولو اور زور سے بولو۔ حشر میں جب کسی کا نہ ہوگا کوئی، حشر میں جب کسی کا نہ ہوگا کوئی، حشر میں جب کسی کا نہ ہوگا کوئی، بس آئیں گے نبی امتی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدنی جود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارضہ عنہ بارگاہ رسالت میں عریضہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو سب کچھ نبی اعظم کا صدقہ ہے، سب کچھ نبی اعظم کا صدقہ ہے۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ بندہ کتنے بھی گناہ کر لے، اللہ فرماتا ہے اگر سچے دل سے میرا بندہ توبہ کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ اتنا بڑا اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان۔ میرا صرف سمجھانے کا مقصد، تقریریں مجھے بھی بڑی تیز و ترار کرنا آتی ہے، مگر کیا ہے کہ بات پر عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے صدقے میں فقیر کو بھی بخشے اور آپ کو بھی بخشے۔ موت انمول نعمت ہے۔ اب آپ کہو گے کہ نعمت بھی ہے، موت کو یاد کرنا، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے موت کو یاد کرنا بھی ثواب ہے۔ تو جو چیز ثواب ہے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ جو چیز ثواب ہے وہ نعمت ہوئی یا نہیں ہوئی رب کی؟ تو موت سب کو آنا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، درند پرند کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، انسانوں بشر کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، جناتوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوق ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا۔ اور ایک ٹائم وہ بھی آئے گا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی،
دنیا میں کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی چرند پرند نظر نہیں آئے گا، دنیا میں کوئی شے نظر نہیں آئے گی، حالانکہ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اگر باقی رہنے والی ذات ہے وہ رب کریم کی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی۔ تمام چیز فنا ہو جائے گی، باقی کون رہے گا؟ رب کی ذات پاک۔ جانتے ہو آپ حشر میں کیا کیا ہونا ہے اور قبر میں کیا کیا ہونا ہے؟ اور بہت سے لوگوں سے یہ بھی سنا گیا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں پہنچ جو ہوگا دیکھا جائے گا، منکر نکیر تیری قبر میں آئیں گے دیکھا جائے گا، تیری قبر میں سانپ بچھو چھوڑے جائیں گے دیکھا جائے گا، تجھے طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا دیکھا جائے گا، تیرے اوپر گرز چلائے جائیں گے دیکھا جائے گا، تیری قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا دیکھا جائے گا، قبر میں کوئی تجھ کو دیکھنے والا نہیں ہوگا دیکھا جائے گا، تیرے رشتے دار تجھ کو دیکھنے نہیں آئیں گے دیکھا جائے گا۔ اگر قبر میں تیرے کوئی چیز کام آئے گی وہ تیرے اچھے اعمال ہے، رسول اللہ کی محبت ہے۔ اگر کوئی کام آئے گا قبر میں وہ اچھے اعمال ہیں یا رسول اللہ کی محبت ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہ باری؟ اب موت سب کو آنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی دوستی رکھ نہیں سکتا، اور جب دنیا سے جانا ہی ہے اور اس فانی دنیا کو چھوڑ کر عقبہ کی طرف کوچ کرنا ہے، مٹی دیتے ہو قبر پہ، مٹی دیتے وقت ایک آیت پڑھتے ہوگے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایک دن ہم اسی میں ملائیں گے۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ تو جب آپ نوٹس کرو کہ ہم اور آپ مٹی سے پیدا کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ ارے ہمارے باپ جب مٹی سے پیدا کیے گئے تو ان کی اولادیں بھی مٹی سے پیدا کی جائیں گی یا نہیں؟ سیدنا آدم صفی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تمام عالمین میں جتنے بشر آئے، تمام عالمین میں جتنے انسان آئے، تمام عالمین میں جتنے بھی انسان آئے وہ سب آدم کی اولادیں ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک دن ہمارا حسن، ہمارا ناز، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہمارا گھمنڈ، ہم اپنی اولادوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں یارو، یہ اولادیں ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ ہم اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، یہ دولت ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ یہ آج ہم اپنی عیش و عشرت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، یہ عیش و عشرت ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آنے والی کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار ہے۔ تو آج مصطفیٰ پہ دن رات درود پڑھ، میرے آقا کا اعلان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والا میرا امتی کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا، اور قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہو۔ سب سے زیادہ میرے دھیمے لہجے میں تقریر کرے نا، آواز دور جائے گی، آرام آرام سے کرو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، دراصل حقیقت بات بتاؤں، میں بھی آپ کے محلے کا، آپ کی بستی کا رہنے والا ہوں۔ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، جس نے دنیا میں جی لگایا اس کی آخرت برباد۔ دنیا میں جی لگانے والے کون کون لوگ ہیں میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ دنیا میں جی لگانے والا نمرود، نہ فاتحہ، نہ درود۔
دنیا میں جی لگانے والا اگر کوئی تھا وہ فرعون تھا، دنیا میں اگر جی لگانے والا تھا تو شداد تھا، دنیا سے محبت کرنے والا تھا تو قارون تھا۔ یہ لوگ دنیا سے محبت بھی کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان لوگوں نے انا ربکم الاعلی کے نعرے کو بلند کیا تھا، یعنی لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں۔ ارے اللہ تو ایک ہے۔ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھ لو، رب فرماتا ہے قل، محبوب کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتلاؤ کہ شداد نے جنت بنوائی تھی یا نہیں بنوائی تھی؟ جنت جب تیار ہو گئی تو اس کے وزیروں نے کہا بادشاہ یہ جنت تو تیار ہو گئی، چلو چل کے مد نظر کر لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ رب کا حکم ہو گیا جناب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، جو تمام لوگوں کی روح قبض کرتے۔ جناب حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، شداد اترنے ہی والا تھا، ایک پیر گھوڑے کی زین پر، دوسرا پیر ہوا میں۔ اتنا موقع نہیں ملا اتنا مال و زر لگانے کے بعد کہ اپنے مکان کو دیکھ لے۔ تو محبوب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اور اسی پر ہم سنیوں کا ایمان و عقیدہ ہے۔ تو دوستو مرنا سب کو ہے، دنیا سے جانا سب کو ہے، مگر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب میں تھوڑی دیر آپ کو حشر کے میدان میں لے کر چلوں، جس میں تمام کائنات اکٹھا ہو جائے گی، جس میں نبی بھی اکٹھا ہوں گے، جس میں ولی بھی اکٹھا ہوں گے، جس میں قطب و اقطاب بھی اکٹھا ہوں گے، جس میں اولیاء اکرام بھی اکٹھا ہوں گے، جس میں ہم جیسے گناہگار بدکار بھی اکٹھا ہوں گے۔ تمام لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تمام لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق۔ دوستو یہ سورج جو ہے نا آج کروڑوں میلوں دور ہے، کل قیامت کے قریب میں آ جائے گا، سبا نیزے پہ آ جائے گا، کعبے کی زمین ہو جائے گی۔ اس پرختن ماحول میں اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ایک دن برداشت نہیں ہوتا ہم سے، گرمی زیادہ پڑ جائے تو تمام فین یہ پنکھے بیکار ہیں، ہے یا نہیں؟ کتنا بھی پانی میں ڈبکی لگا لو، کتنا بھی نلوں کو یوز کر لو، کتنا بھی فریج میں داخل ہو جاؤ، تب تک کے لیے ٹھنڈ ہے جب تک آپ اس سے آنند لے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی پنکھا شروع، پھر وہی گرمی شروع، پھر وہی پسینے میں مولس۔ تو بتلاؤ اس دن کو یاد کیوں نہیں کرتے جس دن سبا نیزے پہ سورج آ جائے گا، کعبے کی زمین ہو جائے گی، کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر، معاملہ تو یہ پڑ گیا ہوگا کہ آدمی اپنی گناہوں کے مطابق پسینے میں اتنا ڈوب گیا ہوگا کہ جس کے جیسے گناہ ہوں گے ویسا اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اگر کسی کے زیادہ گناہ ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دوستو تو وہ اپنے پسینے سے اپنی کمر کے موافق ڈوب رہا ہوگا، کوئی گردن کے موافق ڈوب رہا ہوگا۔ بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ بعض لوگ پورے پورے ڈوب جائیں گے۔ تو بتلاؤ اس پرختن ماحول میں ہم کہاں جائیں گے، ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کافی عرصہ گزر جائے گا، ہم بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ خیال پیدا ہوگا بندوں کے دلوں میں، آؤ چلو ابو بشری کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سیدنا آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کوئی ہم کو اس سے نجات کا پروانہ دلائیں گے۔ ہم دوڑتے ہانپتے کانپتے چیختے چلاتے سیدنا آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سیدنا آدم صفی اللہ سے گڑگڑا کر کہیں گے اے بابا آدم، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اس سورج کی تمیز سے دیکھا نہیں جاتا، ہم کو اس جگہ سے نکلوا کر جنت کا پروانہ دلوا دیجئے ہمارے پاس۔ سیدنا آدم صفی اللہ ہم سے کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری،
खैरी, हम दौड़ते भागते कांपते चीखते चिल्लाते सैयदना शीश अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही जवाब मिलेगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। हम दौड़ते भागते कांपते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हजरत नूह नजूल्लाह की बारगाह में जाएंगे। उनसे कहेंगे, ऐ अल्लाह के नजी, आप तो इतने बड़े अल्लाह के नबी गुजरे हैं, तबलीग सबसे पहले आपने की है, आप अल्लाह के बड़े महबूब रसूल हैं, आप हमको इससे निजात का परवाना दिलवाकर जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। तो आप भी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, हम आप में कांपते चीखते चिल्लाते हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, हम हाफते कांपते हजरत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में हम गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कहेंगे, ऐ ईसा, आप तो वो मुक़द्दस नबी हैं, आप तो वो अल्लाह के मुक़द्दस नबी हैं कि अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा किया है। आप तो वो अल्लाह के नबी हैं जिसने 3 दिन में कलाम किया था। ईसा रूहुल्लाह, हमको इस जहन्नम की आग से बचा लीजिए, हमको हमारे गुनाहों से बचा लीजिए। तो आप कहेंगे तुमको तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाएंगी, आज का ये जिम्मा हमारे सर नहीं बांधा गया है, अगर किसी के सर बांधा गया है तो वो और कोई नहीं है, आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है। हजरत ईसा रूहुल्लाह कहेंगे, मैं तो नहीं हूँ, हाँ एक जगह बताता हूँ जिसके माथे पर शफाअत का सेहरा लगाया गया है, वो कोई और नहीं है, आमना का लाल है, उम्मत का गमगुसार है। उसी को आला हजरत ने नक्शे में कैद कर लिया है कि मेरी नबी की शान देखने वालों, मेरी नबी की अजमत देखने वालों, काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी सोमत पे लाखों सलाम। तो कोई काम वो आने वाली जात को ने मुस्तफा जाने रहना। अब हुजूर की खिदमत में हम हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला मदीना पाक की ज़ियारत हम सबको नसीब फरमाए। और हकीकत बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। नबी की बारगाह में हम पहुंचेंगे, आए है अब ये थोड़ी देर के लिए मुलाज़ा फरमाए। नबी की बारगाह में जब हम पहुंचेंगे, नबी की बारगाह में हम अरीजा करेंगे, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। ये जहन्नम की आतिश हमसे देखी नहीं जाती सरकार, ये पसीने में खोलते हुए जिस्म हुजूर बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तमाम अंबिया ने कह दिया इज़हबू इला खैरी, तमाम नबियों ने कहा इज़हबू इला खैरी। आला हजरत फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी किए खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। तो हुजूर फरमाएंगे अना लहा, उसको भी मेरे आला हजरत ने कैच कर लिया कि जब उम्मती इतना सुनेंगे अना लहा, उम्मती जब इतना सुनेंगे अना लहा, तो उम्मतियों के दिल उमड़ जाएंगे, उम्मती खुश हो जाएंगे, उम्मती जो रो रहेंगे रोते होंगे, वो हंसने लगे होंगे। मामला क्या होने लगा होगा कि तमाम नबियों ने इज़हबू इला खैरी कहा, मुस्तफा ने कहा अना लहा, आला हजरत ने कैच कर लिया, या रसूल अल्लाह पेशे हक का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिन निकल जाने की चाहे आहा की आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? खत्म करें या दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना दिवल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। जब पैगंबर की बात उम्मती सुनेंगे, खुशी में झूम उठेंगे और खुशी में झूम उठ के कहेंगे, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद।
اب میدان محشر میں میرے نبی اپنے سر کو جھکا لیں گے، رب فرمائے گا میرے محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، جو سوال کرو گے عطا کیا جائے گا، جو عرض کرو گے دیا جائے گا۔ میرے نبی اور کچھ نہیں فرمائیں گے، آمنہ کا لال صرف اتنا فرمائے گا، اے رب میری گنہگار امت کو بخش دے، اے رب میری گنہگار امت کو بخش دے۔ ارے جو نبی پیدا ہو امت کو یاد کرے، دنیا سے تشریف لے جائے امت کو یاد کرے، حشر میں چلے جائے امت کو یاد کرے۔ امت بتاؤ کہ مصطفیٰ پہ درود کتنا پڑتی ہے؟ آج ہم دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی باتوں میں ٹائم برباد کرتے ہیں، دنیا کی بے فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا میں ادھر ادھر تیری میری باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تجھے یہ زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ تو اپنی زبان کا پریوگ غلط جگہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ آنکھ اس لیے عطا نہیں فرمائی ہے کہ آنکھ کا پریوگ کسی جگہ کسی غلط جگہ تو یوز کرے۔ اللہ نے جو تجھ کو ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کو اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم میں اس لیے ہاتھوں کو دیا ہے کہ تو ہاتھ سے وضو بنا، تیری قبر بھی چمکے گی انشاءاللہ، تیرا حشر بھی چمکے گا۔ قرآن کو دیکھ، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، زبان سے درود پاک پڑھ، زبان سے قرآن مقدس پڑھ، زبان سے تسبیح و صلات پڑھ، زبان سے اچھے کام بول، زبان سے اچھا بول، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے کسی کو عیز نہ پہنچا، زبان سے کسی کی بدی نہ کر، زبان سے کسی کی چغلی نہ کر، زبان سے کسی کو گالیاں نہ دے، زبان سے کسی سے بدسلوکی نہ کر۔ اگر یہ سارے معاملات اچھائیاں تیرے اندر آ جائیں گی تو دعویٰ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت تجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں گے، میرا فلاں امتی تھا دن رات مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا، اللہ اس درود کی برکت سے تجھ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں اس پرخطر ماحول میں جب ایک بندے کا میزان عمل کیا جا رہا ہوگا، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، میں اس لیے آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میزان عمل کیا جا رہا ہوگا، نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اللہ اکبر، نیکیاں کم برائیاں زیادہ۔ غیب سے ندا آئے گی یہ بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، برائیاں زیادہ نیکیاں کم، فرشتوں کو حکم آرڈر ہو جائے گا اس کو جہنم کی اور لے جاؤ۔ اب میرے نبی کی رحمت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جب اللہ کا حکم آرڈر فرشتوں کو مل جائے گا، فرشتے اس بندے کو میزان عمل سے اٹھا کر جہنم کی اور لے جا رہے ہوں گے۔ ادھر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیں گے، ندا دیں گے، وہ دیکھو نبی کے فلاں امتی کو، فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ دیکھو نبی کے فلاں امتی کو، فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے آپ اس کا ٹائٹل ملاحظہ فرمائیں، پھر میں متن کی طرف پڑھوں گا، ترجمے کی طرف پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دور نظر اس کی ماں اس کو نظر آنے لگی، وہ اب فرشتوں سے کہے گا تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر تسلی کر لو، میری ماں کھڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے ماں کے پاس ایک مجھ کو نیکی مل جائے۔ وہ بندہ ہفتہ کا ہفتہ چیختا چلاتا ماں کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا، کہے گا امی حضور آج معاملہ بہت گمبھیر بن گیا ہے، امی حضور آج تیرے بیٹے کو ایک نیکی کی کمی پڑ گئی ہے، امی حضور اگر آپ مجھ کو ایک نیکی دے دیں گے تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا بلکہ جنت میں چلا جاؤں گا۔ امی کا معاملہ تو یہ تھا دنیا میں دوستوں کہ امی اپنا کلیجہ نکال کے اپنے بچے کو دے دیتی ہے، نہیں دیتی ہے، خود فاقے سے رہتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ اب ماں کہے گی میرے لال آج معاملہ دنیا بھی نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے،
سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، میرے لال میرے پاس نیکی نہیں ہے، وہ مایوسی حالت میں فرشتے اس کو پھر لے جا رہے ہوں گے، دور دراز پہ اس کا باپ نظر آ گیا، فرشتوں سے کہے گا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، باپ سے ملاقات ہو جائے گی، شاید باپ مجھ کو ایک نیکی دے دے۔ باپ کے پاس کہے گا ابا حضور بڑی محنت و مشقت سے مجھ کو پالا تھا، ہر ایک چیز آپ نے مجھ کو دی تھی، ابا حضور آپ نے پسینہ مجھ کو خون کی شکل میں پلایا تھا، ابا حضور آج مجھ کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک نیکی مل جائے گی بیڑا پار ہو جائے گا۔ باپ یہی کہے گا نہیں میرے بیٹے وہ دنیاوی معاملہ تھا، یہ آخرت کا معاملہ ہے، النفس نفسی، یہ نفس نفسی کا ماحول ہے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، فرشتے پھر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ تمہارے میرے نبی آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریبی فرشتوں کے پاس پہنچ جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ بڑا پاپی بڑا سیاہکار بے نمازی تھا، حضور اس کی نیکیاں کم تھی برائیاں زیادہ تھی، اللہ نے حکم و آرڈر دے دیا ہے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ یا رسول اللہ جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، میرے نبی تمہارے نبی اپنی پیشانی کو جھکا لیں گے، رب کہے گا محبوب پیشانی کو سر سے اٹھا لیجئے، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ میرے نبی ارشاد فرمائیں گے اے مولا کبیر میری خواہش تمنا یہ ہے کہ اس میرے امتی کا میزان عمل پھر سے کیا جائے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ میزان عمل پھر سے کیا جائے، اور جبکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ میری اطاعت و فرما برداری انسانوں پر فرض ہے۔ فرشتوں کو حکم آرڈر ہوگا، چلو پھر میرے محبوب کا حکم ہے، میرے نبی کا آرڈر ہے۔ یار وہ نبی کتنا شان والا ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں، اتنا شان والا ہے کہ تمام کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا صدقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو میں نے آپ سے بولا تھا نا سبحان اللہ بولو گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور حشر کا بھی میں منظر بتا رہا ہوں جہاں ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس جاتا ہے۔ رب فرمائے گا جو میرا نبی بولتا ہے اس کو کرو۔ میزان عمل کیا گیا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی کو نکالا، پرچی کو نکالنے کے بعد نیکی والے پرلے میں رکھ دیا۔ پہلے معاملہ یہ تھا نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اب معاملہ یہ بن گیا دوستو برائیاں کم نیکیاں زیادہ۔ آواز آئی غیب سے بندہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ امتی نبی کا دامن شفقت کو تھام لے گا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا باپ کام میں نہ آیا، میری ماں میرے کام میں نہ آئی، میرے رشتے دار میرے کام میں نہیں آئے، یا رسول اللہ ذرا مجھ کو یہ تو بتا دیجئے اے آمنہ کے لال پرچی سے آپ نے جیب میں سے پرچی میں جو رکھا تھا پرلے میں رکھا کیا تھا؟ میرے کریم آپ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے ایک مرتبہ محبت سے مجھ پہ درود پڑھا تھا، تو میں نے تیرا درود بڑے سوال کی اپنے پاس رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعت دے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ آپ مجھے بتلاؤ کہ دنیا جی لگانے کی جگہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے آہا کل عیش تو کیا ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ کیا زندگی ہے؟ بڑھاپے پہ آ گئے، نہ نماز نہ روزہ، اور جب رہ جاتے ہیں 4-5 سال تو جب پیر گھسٹنے لگتے ہیں تب مسجد کی اور بڑھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندے کی عبادت جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک نماز ہے، اور عبادت
سب سے زیادہ قبولیت کے درجے رکھتی ہے وہ ہے جوانی کا حال۔ جوانی میں تو عبادت کی نہ ہے نہیں، لوفری بازی میں گزار دیے اب کیا رہ گیا؟ آدھے پیر تو اللہ ماشاء اللہ قبر میں ہے اور آدھے باہر ہے۔ اب 50-50 رہ گیا معاملہ، نہ ادھر ہی نہ ادھر ہی۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کھٹکا کب بند ہو جائے۔ اور میں بتلاؤں یہ کھٹکا صرف بڑھاپے میں بند نہیں ہوتا، جوانی میں بھی بند ہوتا، بچپنے میں بھی بند ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس قصبے سے کتنے نوجوان گزر گئے، مگر ہمیں پھر بھی افسوس نہیں۔ اور جو بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ جتا کر جاتا ہے۔ اے میرا جنازہ پڑھنے والوں، ذرا غور سے دیکھ لو، میری بلڈنگیں سر یہاں رہ گئی اور میں سبق دیتا تمہیں جا رہا ہوں کہ ایک دن تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ اگر اچھے کام کر کے آئے گا تیری قبر بھی چمکے گی، تیرا حشر بھی چمکے گا۔ اب دن بھر تو ہوٹل پہ وہ چائے پائے پی پا کے تیری میری برائیاں، تیری میری بدکاریاں، تیری میری چغلیاں، تیری میری غیبتیں یہ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے جانے کے بعد اللہ جانے قبر میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور حاضر میں ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی اے خواجہ حسن بصری، کافی عرصہ ہو گیا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، کافی وقت گزر گیا ہے، میری ایک ہی بیٹی تھی، جوان تھی، حسین تھی، خوبصورت تھی، اے خواجہ حسن بصری اتنا وقت ہو گیا ہے میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں نہیں دیکھا ہے، پتہ نہیں اللہ کریم اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے تیرے خواجہ حسن بصری نے ایک وظیفہ بتایا، وظیفہ بتانے کے بعد کا خاتون عشاء کی نماز کے بعد یہ وظائف پڑھ کے سو جانا، تیری بچی کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ رات میں سو گئی، کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی پہ عذاب الہی ہو رہا ہے، اس کی بیٹی کی پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ خواب سے بیدار ہوئی، صبح خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہنے لگی اے خواجہ حسن بصری، آج میں نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے، معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عذاب الہی میں گرفت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک معاملہ ایسا بھی آیا دوستو، میرے تیرے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، دنیا میں ہے نیک جنت کر رہے ہیں، اور ہمارا تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ بعد مرنے کی بھی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہے پتہ کوئی؟ ایمان کا بھروسہ ہے کسی کا؟ کس وقت کس کا کب چھن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور آخری خواہش کیا ہوتی ہے کہ نزعات کے وقت کریم آقا کا دیدار ہو جائے۔ سب سے آخری خواہش اور سب سے محبت والی بات یہ ہے کہ قبر میں امتیوں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سب سے بڑا نصیبہ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم غلام نبی کے در کے کتے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کریں گے، اور آخرت میں ہم مومنین، تمام مومنین رب العالمین کے دیدار سے مشرف کرائے جائیں گے۔ سب سے بڑا دن آخرت میں کون سا ہوگا؟ وہ دن ہوگا جس دن بندے اپنے رب کا دیدار کریں۔ خواجہ حسن بصری خواب میں جنت کو دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اعمال کہاں ہیں ہمارے پاس؟ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ خواجہ حسن بصری جنت میں ٹہل لگیں گے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک لڑکی ہے جس کے سر پہ تاج ہے،
اس نے قریب خواجہ حسن بصری کو بلایا، بلانے کے بعد کہنے لگی اے خواجہ حسن بصری آپ مجھ کو جانتے ہو پہچانتے ہو؟ میرا خواجہ حسن بصری فرماتا ہے میں نے تجھ کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں پہلی بار تجھ کو دیکھ رہا ہوں، بتا تو اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ کہنے لگی اے خواجہ حسن بصری اے اللہ کے مقبول بندے، میں اسی معذور ماں کی بیٹی ہوں جو تمہارے پاس آئی تھی، جس نے مجھ کو عذاب الہی میں گرفت دیکھا تھا۔ اے میرے خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جب تو عذاب الہی میں گرفت تھی تجھ کو اتنے بڑے انعامات سے نوازا کب گیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم بہت سارے قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ قبرستان سے گزرا، قبرستان سے گزرتے وقت ان نے مصطفیٰ پہ ایک مرتبہ درود پڑھ کے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر تمام قبرستان والوں پر نثار ثواب کر دیا۔ اللہ نے اس درود کی برکت سے قبرستان میں جن لوگوں پہ عذاب ہو رہے تھے اللہ نے اس درود کی برکت سے تمام لوگوں پر وہ عذاب اٹھا کر اللہ نے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ اب آپ مجھے بتلاؤ کہ مصطفیٰ پہ درود کتنا پڑھنا چاہیے؟ حضور کے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضروں کو عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنے وقت آپ پہ درود پڑھتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں زیادہ پڑھ لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنے وقت میں اتنا ٹائم آپ پہ درود پڑھتا ہوں، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر زیادہ پڑھ لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تہائی حصہ تک آپ پہ درود پڑھتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر زیادہ پڑھ لو گے تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے، تمہارے عزیز و اقارب کے لیے بہتر ہے۔ وہ صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو میں پورا دن آپ پہ درود پڑھتا ہوں کیونکہ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والا امتی میرا امتی سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا، کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یار ایک بات یہ بتلاؤ کہ حشر میں حضور کا ساتھ اگر جس کو مل جائے اس کو تو بیڑا پار ہے نا۔ تو آپ مجھے بتلاؤ کہ آپ نے جو میری تقریر کو سنا اس سے نتائج اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، ہاں اگر جی لگانا ہے تو رب کی عبادت میں لگاؤ، مصطفیٰ پہ دن رات درود پڑھا کرو، اور جو درود پڑھ کے دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ وہ دعا قابل قبول نہیں ہوتی ہے جس دعا میں حضور پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ اور جب مصطفیٰ پہ درود پڑے گا تو وہ تیری دعا عرش اعظم پہ جائے گی اور رب کی مرضی کی تیری دعا کو کب قبول کرے۔ آپ ایک بات مجھ کو اور بتلاؤ، بازو نصیحت میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں کہ زندگی 60 65 70 اس کے بعد ڈی اینڈ، وہ تو رب کی مرضی ہے جس کو 75 کرتے 80 کرتے۔ آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر آپ کے پاس نمازوں کا سرمایہ نہیں ہو، اچھے کاموں کا سرمایہ نہیں ہو، جنت میں جا سکتے؟ نبی پوری رات رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے افلا عبد الشکور، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ کو تمام نبیوں کا امام بنایا ہے؟ ارے ہمارے تمہارے آقا کا عالم یہ ہے کہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات نفل و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے قریب آقا کے طلبہ مقدس سے خون چھلکنے لگتا تھا۔ ارے اس نبی کا یہ عالم ہے کہ ساری رات عبادت کرے، تو بتاؤ کہ امتیوں کو کتنی عبادت کرنی چاہیے؟ مگر آج اور ہم
اگر مؤذن صاحب پکارتے ہیں پانچوں وقت میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بڑھو کامیابی کی طرف، بڑھو نماز کی طرف، نہ جائے گا نہیں، کھڑے کھڑے اذان تو سن لے گا۔ اب کوئی بیچارہ نمازی وہاں سے گزر جائے، کہے بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ ہیں، آپ چلو میں آتا ہوں۔ اب رہ گئے 2 منٹ، دوسرا نمازی گزرا، چلو 2 منٹ رہ گئے، چلو چلو میں آتا ہوں۔ وہ چلو چلو میں نماز بھی چلی گئی۔ اب یہ بتلاؤ کہ جو آپ نے نماز چھوڑی ہے وہ رب کے حضور اس کا حساب دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ ایک ایک تنکے کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اچھے کام کر لو اب بھی تائب کر لو اب بھی ٹائب، اچھے برے کا فرق اس میں تمیز پیدا کر لو اب بھی پکڑے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جو تمہارے ہمارے جنازے ہمارے عزیز و اقارب اٹھائیں گے اور قبر میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ حشر میں رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، بعد میں یہ افسوس ہوگا کاش دنیا میں جانے مل جائے، رب کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں۔ آج ہمارے تمہارے درمیان سے ہمارے عامر بھائی کی چاچی 40 دن پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ امید تھی کسی کو اس عمر میں چلی جائیں گی، تھی نہیں، چلی گئی اور درس دے کر گئی۔ میں جا رہی ہوں، میرے بعد آنا پڑ جائے گا۔ ہم سبق حاصل نہیں کرتے، جاتے جنازوں میں قبرستان میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی، اور جبکہ جنازے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ جنازہ کو کاندھا دیتا ہے اللہ اس کے کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، مگر وہ پیچھے باتیں کرتا چل رہا ہے، یہ نہیں کہ درود شریف پڑھتا چلوں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا چلوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کی لڑیاں نچھاور کرتا چلوں، نہ دنیا کی باتوں میں مبتلا ہو کر، دنیا کی بے فضول باتوں میں لگ کر تو آخرت کو بھول جانا ہے، اور جب آخرت کو بھول جائے گا تو بتا کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جی لگانے کی جگہ ہوتی تو کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں، سیدنا عمر فاروق اعظم بے نمازی کا معاملہ کیا ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ یہ مت سوچو ہم کم ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کا ذکر مشرق میں ہو چاہے مغرب میں، شمال میں ہو چاہے جنوب میں ہو، شہر میں ہو چاہے بستی میں ہو، قصبے میں ہو چاہے دیہات میں ہو، قریہ میں ہو چاہے چھت کے اوپر ہو، بیابان میں ہو یا شہر میں ہو، جنگل میں ہو یا منگل میں ہو، نبی کا ذکر کہیں بھی ہو، کرنے والا ایک ہو، کرنے والے 5 ہو، کرنے والے کروڑ ہو، نبی کا ذکر نبی کا میلاد ہے۔ تو اب یہ نہ سوچو کہ ہم 4 ہیں 5 ہیں، کیونکہ نبی کا نام نبی کا ذکر۔ ایک بوڑھی عورت سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی ہے فاروق اعظم، میں نے سنا ہے کہ آپ کا عدل و انصاف اتنا زبردست ہے، آپ اتنا زبردست انصاف فرماتے ہیں، میں ایک فریاد لے کر آپ کی خدمت میں آئی، اور میری فریاد یہ ہے کہ میں تیل لے کر آ رہی تھی،
तेल कटोरे में था, प्याले में था, कूजे में था, और एक पत्थर से मुझको ठोकर लग गई। वो तेल मेरा जमीन पर गिर गया, जमीन ने मेरा तेल को छीन लिया। अगर मैं अपना तेल अपनी आका के पास लेकर ना पहुंची तो पता नहीं वो मेरी आका मुझ पे कैसा कैसा जुल्म करेगी, कैसा कैसा सितम करेगी। लिहाजा उमर फारूक आजम, मुझको मेरा तेल वापस चाहिए। ये उमर फारूक आजम कौन है? अरे ये वो उमर फारूक आजम है जो कब्र हशर को सोच सोच कर पूरी पूरी रात रोया करते थे। आज हमारे सामने कब्र हशर को बयान किया जाए, हमारी आंख में आंसू नहीं आता था, हमारी आंख में आंसू नहीं आता है, बल्कि मेरे आका जब कब्र हशर के बारे में इरशाद फरमाया करते थे अपने सहाबियों से, तो तमाम सहाबी इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे कि दाढ़ी मुबारक से पानी के कतरात टपकने लगते थे। मगर आज हमारे सामने कब्र हशरों को बयान किया जाए, हमें जरा बराबर भी अफसोस नहीं होता है, हमें कभी यह गम नहीं होता है यार कैसी कोठरी होगी जिसमें कहाँ जान हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, रोशनी का कोई मामला नहीं होगा, कोई रोशनी करने वाला नहीं होगा। तो बतलाओ हम कब्र हशर को याद करके नहीं रोते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में गिड़गिड़ा कर कहने लगी, ऐ उमर फारूक आजम, अगर मेरा तेल वापस ना मिला तो मेरी भाभी मुझ पे जुल्म करेगी। उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी माँ पता किस रास्ते से आ रही थी? कहने लगी, ऐ उमर फारूक आजम इस रास्ते से आ रही थी। कहा बता तेरा तेल कहाँ गिरा है? कहा इस जगह पर मेरा तेल गिरा है, जमीन ने ले लिया है। मेरे उमर फारूक आजम जमीन को हुक्म देते हैं, ऐ जमीन इस बूढ़ी माँ के तेल को वापस कर दे। जमीन टच नहीं हुई। फिर मेरे उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ जमीन इनके तेल को वापस कर दे। जमीन टच नहीं हुई। जब मेरे उमर फारूक आजम जलाल में आए, इरशाद फरमाया, ऐ जमीन अगर तू इसके तेल को वापस नहीं करेगी कल तेरी जिगर के अंदर मैं बेनमाजी को दफन करवाऊंगा। जमीन ने जब बेनमाजी का नाम सुना तो सीना चीर दिया, तेल को वापस कर दिया। तो पता क्या चला कि बेनमाजी को भी जमीन गवारा नहीं करती है। तो बताओ अगर नमाजें ना है, मान लो कि एक का टाइम जाके पढ़ा है या जुमा जा रहे हो, ये जुमा ही फर्ज है तुम पे, बाकी 5 टाइम भी तो पढ़ना पड़ेगी ना। तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से जिंदगी गुजारें। यार उस नबी के इश्क में गुजारो ना, कि जो नबी कब्र में जाए। सहाबी फरमाते हैं कि नबी के हमने जब एक सहाबी का बयान है कि हुजूर को जब कब्र अथर में रखा गया तो वो फरमाते हैं कि मैंने नबी के लबे मुबारक को हिलते देखा। तो फरमाते मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने जाकर देखा कि आखिरी लम्हे में मेरे करीब आका क्या इरशाद फरमा रहे हैं। तो वो सहाबी करीब पहुंचे, कानों को मुस्तफा की लबे अक़दस से लगाया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अरे जो नबी दुनिया से जाए तो तुम्हें ना भूले, दुनिया में आए तो तुम्हें याद करे। तो बताओ कसम खुदा की यकीन के साथ बतलाओ, ईमान को अपडेट होकर देखो कि उस नबी पे कितना दुरूद पढ़ना चाहिए, कितनी नमाजें पढ़नी चाहिए, कितने रोजे रखने चाहिए, कितने अच्छे काम करने चाहिए। अगर अच्छे काम होंगे अल्लाह तुझे कयामत के दिन उन नेक बंदों की फहरिस्त में चमक। तो अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। नमाजों की तैयारियां करो दोस्तों, हश्र को और कब्र को अपने मद्देनजर रखो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, वक्त भी ज्यादा हो गया है। अल्लाह ताला मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़े में इस